السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد نمرود کے بارے میں یہ ہے، یعنی نمرود اپنی چالیں چلتا رہا اور اس کی سب چالیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھیں۔ لکھا ہے کہ نمرود کو اسی روز سے سخت حیرانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آسمانی خدا بڑا زبردست ہے، جسے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، جس نے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آج تک نہ آنے دی۔ اس نے فوراً اپنے درباریوں سے کہا کہ میں ابراہیم کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے ایک نہایت بلند مینار تیار کرواؤ۔ اور ان سب درباریوں نے اور لوگوں نے نہ سمجھ نمرود کو جواب دیا کہ آسمان بہت بلند ہے اور بہت دور ہے، اے نمرود تو کس طرح وہاں تک پہنچ سکے گا؟ اس نے ان لوگوں کا کہنا نہ مانا اور ایک بلند اونچا مینار تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ لاکھوں آدمی اس کام پر لگ گئے اور 3 سال کے عرصے میں وہ بلند مینار تیار کروایا۔ جب وہ بلند مینار تیار ہو گیا تو نمرود بادشاہ ایک وزیر کو لے کر مینار پر چڑھا اور اس کی چوٹی پر پہنچ کر آسمان پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو ٹٹولتا ہے کہ دیکھوں آسمان کو ہاتھ لگا یا نہیں، لیکن وہاں آسمان کہاں تھا۔ اس کے ساتھی وزیر نے کہا کہ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو۔ اب جو نمرود نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو آسمان جیسا زمین سے بلند نظر آتا تھا ویسا ہی یہاں سے اونچا نظر آتا ہے۔ وہ سخت پریشان ہوا اور 3 تیر آسمان کی طرف چلائے اور جل بھن کر نیچے اتر آیا، اور اس کا نیچے اترنا تھا کہ ایک سخت ہوا چلی کہ اس کا اس قدر اونچا بلند مینار گر گیا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کی جڑ سے خبر لی اور وہ بری طرح سے ان کے سروں پر گری اور ان کو عذاب نے گھیر لیا کہ ان کو جس کا گمان بھی نہ تھا۔ تفسیر معلم و ثعالب میں اس آیت کی تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ اس مینار کا بالائی حصہ دریا میں گرا اور باقی نمرود کے گھروں پر آیا، اور ایک ایسا مہیب آواز اس کے گرنے سے پیدا ہوئی کہ تمام نمرودیوں کے حواس فاختہ ہو گئے اور ان کی زبان مختلف ہو گئی، جس کو علماء محمدی ابن جریر طبریہ لکھتے ہیں کہ نمرود کے زمانے میں تمام لوگوں کی زبانیں سریانی تھیں، لیکن بصورت عذاب الہی کے مینار گرتے ہی ان کی زبانیں مختلف ہو گئیں، یعنی الگ الگ ہو گئیں، اور ہر قوم ایک زبان خاص کے ساتھ بات چیت کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک کی زبان دوسرے قوم نہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر بے انتہا مخلوق ہلاک ہو گئی، مگر نمرود کی سرکشی اس سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب قہر الہی سے وہ مینار گرا تو نمرود کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور یہاں تک اس نے بکنا شروع کیا کہ اب میں ضرور آسمان پر جاؤں گا اور ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کروں گا کہ اس نے اپنے ابراہیم کو تو آگ سے بچایا اور میرے مینار کو گرا کر ذرہ ذرہ کر دیا، لہٰذا میں آسمان پر جا کر ضرور اس سے جنگ کروں گا اور ضرور اس پر فتح حاصل کروں گا۔ چنانچہ 4 کرگس پرواز کے لیے اس نے منگا لیے اور ان کو بے حد طاقتور چیزیں کھلانا شروع کی، یہاں تک کہ وہ چاروں کرگس کمال قوت اور طاقتور ہو گئے۔ کرگس ایک اڑنے والا جانور ہے جو تمام جانوروں سے بڑا اور بے انتہا تیز پرواز کرنے والا ہے۔ یہ جانور اتنے زور سے اڑتا ہے کہ صرف 2-3 پروں کی آواز میں ہمارے سروں کا سارا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ یہی وہ جانور ہے جس پر نمرود نے آسمان پر جانے کی ٹھانی اور ایک نہیں بلکہ 4 کرگسوں کو کھلا پلا کر تیار کر لیا۔ تو اس نے ایک بڑا صندوق بنوایا جس میں 2 آدمی آرام سے بیٹھ سکیں، اور اس صندوق میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک اوپر کی طرف اور دوسری نیچے کی طرف۔ نیز اس صندوق کے چاروں کونے پر 4 نیزے لگائے اور گوشت کے پارچے ان چاروں نیزوں میں لٹکائے، اور پھر 3 دن کارگسوں کو بھوکا رکھ کر وہ صندوق ان کارگسوں کی کمر پر باندھ کر کس دیا، اور ایک سمجھدار وزیر کو اپنے ساتھ لے کر اور تیر کمان اپنے ہاتھ میں لے کر اس صندوق کے اندر بیٹھ گیا۔ اب جو کرگسوں نے اپنی کمر کے اوپر گوشت کے پارچے دیکھے
جن کو کھانے کے لیے اوپر قاصد کیا تو ان کی سیدھی آسمان کی طرف پرواز شروع ہوئی۔ اور پھر 3 رات دن کے پرواز کے بعد نمرود نے نیچے کی کھڑکی کھول کر زمین کی طرف دیکھا تو سوائے پانی کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اوپر کی کھڑکی کھولی تو سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جلدی سے تیر کمان سنبھالا اور تیر کو کمان میں جوڑا۔ وزیر سمجھدار نے کہا کہ خیر ہے، یہ تیر کس پر چلایا جائے گا؟ نمرود مردود کہتا ہے کہ ابراہیم کے خدا کو ماروں گا۔ اس نے میرا مینار کیوں گرایا؟ بس میں اپنے مینار کا اس سے بدلہ لوں گا۔ سمجھدار وزیر نے کہا کہ وہ خدا ایسا زبردست ہے کہ سب کو جلاتا اور مارتا ہے مگر اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ بس وزیر کا یہ کہنا تھا۔ نمرود نے غصے میں آ کر نیچے والی کھڑکی کھول کر وزیر کو نیچے دھکا دے کر گرا دیا۔ پھر تیر کمان میں جوڑ کر آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرہ آبی کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی ہمارے نام پر قربان ہو اور دشمن کے تیر کی زد میں آ اور اس کے تیر کو اپنے خون میں رنگ دے۔ چنانچہ وہ خوش نصیب مچھلی اپنے مولا پر قربان ہوئی اور اس نے تیر کو اپنے خون میں رنگ دیا۔ اور وہ تیر خدائے قادر و قیوم نے نمرود مردود کے صندوق میں بامراد واپس کیا۔ جب وہ خون آلودہ تیر نمرود کے صندوق میں آ کر گرا تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے دل میں کہا کہ اب میں زمین پر چلوں اور چل کر ابراہیم اور اس کے تابع داروں کو دکھاؤں۔ جس آسمانی خدا کو تم پوجا کرتے تھے اس کو میں شہید کرایا۔ چنانچہ اسی وقت وہ گوشت کے ٹکڑے جو صندوق کے اوپر لٹکے ہوئے تھے انہیں نیچے کی طرف لٹکایا۔ کرگسوں نے بجائے اوپر کے نیچے کی طرف پرواز شروع کی۔ پھر 3 دن اور رات میں وہ نیچے اتر آئے۔